السلام علیکم اسکارپیو خواتین و حضرات، کیسے ہیں؟ میں آج ایک بڑی مزے کی بات آپ سے شیئر کروں۔ ہم لوگ بہت سے سٹارز کے بارے میں اپنی اوپینین بنا لیتے ہیں۔ جب کہیں دوستی کرتے ہیں تو اچھا آپ کا سائن یہ ہے، اوہ اس سائن کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں۔ اسکارپیو عقرب ایلیمنٹ آپ کا جو ہے واٹر ہوتا ہے، اور آپ کا نشان جو ہوتا ہے بچھو اسکارپیو۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ ویسے میرا پرسنل ایکسپیرینس اسکارپیو لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہترین لوگ، سافٹ ہارٹیڈ، کلیئر، ہپوکریٹ نہیں ہیں، منہ پر سیدھی منہ پہ بات کرنے والے۔ شاید لوگوں کو اسی لیے زیادہ پسند نہیں آتے۔ البتہ ایک بات ہے کہ غصہ زیادہ آتا ہے، معاف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، دل میں رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے اندر سے ختم کیجیے گا، بہتر ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکارپیو سائن، جیسے میرے ایک پروگرام میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جو بڑے جسے ہم کہتے ہیں کہ اسپرچول سائن ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ سیجیٹیرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادات کر کے کوئی مقام حاصل کرتے ہیں، یعنی کنیکشن کرتے ہیں اسپرچویلٹی کا، انٹیوشن کا اور ان ساری چیزوں کا۔ لیکن اسکارپیو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے، یہ اپنی ان 6 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے آنے والے واقعات کو فورسی کرتے ہیں۔ اور شاید یہ چونکہ آپ کا سائن بہت سٹرانگ ہوتا ہے، انٹویشن بہت سٹرانگ ہوتی ہے، اسی لیے بیفور ٹائم آپ بہت سی چیزوں کو جج کرتے ہیں یا بول پڑتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ اسکارپیو کے بارے میں کوئی اوپینین اپنی بنا لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے 20 سال سے جب ٹی وی چینل پہ بات کرتا ہوں اسکارپیو کے بارے میں، یہ معاملہ ضرور کلیئر کرتا ہوں۔ اسکارپیو جن کے اندر گاڈ گفٹڈ یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ فیوچر فورسی کر سکتے ہیں، کسی آدمی کے بارے میں اپنی اوپینین بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اوپینین کسی بیسس پہ ہو تو وہ ہمیشہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے ہو تو ظاہر ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو دکھ تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک پرسنالٹی ٹریٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب ہم اسٹرالوجیکل بات کرتے ہیں کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن کس قسم کی ہے، کون سے مواقع بہتر ہیں، کہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹورس آپ کا 7th ہاؤس ہے، اور ٹورس میں 12 سال کے بعد جوپیٹر کی پریزنس انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ جوپیٹر کو کہتے ہیں خدا کی رحمت۔ یہ وہ سٹار ہے جو آپ کے ہاؤس میں موجود ہے مئی سے، یعنی مئی سے لے کر اور اگلے سال تک، لیکن اسپیشلی کچھ پیریڈ تک یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بہت زیادہ فوائد آپ کو دے گا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اسکارپیو لوگوں کو کہ آپ کے سائن میں مارس اور سیٹرن، یہ دونوں کی جو اپوزیشن ہے وہ ایک خاص ایریا میں ہے، یعنی شادی بن سکتی ہے، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، لیکن شادی کے لیے بھی، پارٹنرشپ کے لیے بھی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہشات کے مطابق، آپ کی پسند کے مطابق ساری چیزیں نہ ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی کام نہ ہی ہو۔ وہ کہتے ہیں نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور پازیٹیو کام تھوڑا سا بھی ہو تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کو بڑا اہم سمجھیے گا، خاص کر ایسے اسکارپیو لوگ جو شادی کے سلسلے میں جنہیں شکوہ تھا کہ بات بنتی ہے، قریب آتی ہے، میچور نہیں ہوتی۔ بزنس سے ریلیٹڈ کو بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، اپرچونٹیز بنتی ہے، لیکن فائنلائز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سال ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ کے 10th ہاؤس میں، لیو ہاؤس میں سائن موجود ہے سورج کا۔ سورج کا جو اینگل ہے وہ آپ کو روشنی دے رہا ہے، آپ کے سٹیٹس کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے ان ایریاز کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص کر چھوٹی موٹی الرجیز، اس میں پرابلم ہوگا، تھروٹ انفیکشنز یہاں پہ انڈیکیشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کرونک ایسی ڈیزیزز ہیں تو اس کے بارے میں مستقل مکمل احتیاط اور کیئر کی ضرورت آپ کو ہوگی۔ وینس چونکہ لیو ہاؤس میں ہے اور خاص اینگل کے ساتھ ہے، اور وینس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنے اسپاؤس کے بارے میں، فیملی ممبرز کے بارے میں
ماں کو بیٹے کے بارے میں، باپ کو بیٹے کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں، اسپاؤس کے بارے میں شکوہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ سے متعلق زیادہ کیئرفل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپیرنس میں پرابلم آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا خود بھی سمارٹ رہنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی فیملی ممبرس کو بھی بہتر اور سمارٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، سمارٹ کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ کھانا پینا چھوڑ دیں اور ڈائٹ کرنا شروع کر دیں۔ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، سڈنلی احساس ہوتا ہے اوہ میں تو ویٹ پٹ آن کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، مجھے تو اپنے ویٹ کو لوز کرنا ہے۔ وہ اس طرح کی کوئی خوفناک قسم کی ڈائٹنگ پلان سٹارٹ ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں تو آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ویکنیسز ہوتی ہیں جس کے مسائل بڑے عرصے تک جاری رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کسی سوچ میں مبتلا ہیں تو کسی پروفیشنل ڈائٹیشین سے، ڈاکٹر سے، کسی سے کنسلٹ کیجیے گا، ڈائٹ پلان لیجیے گا اور پھر اس کے بعد کسی ایسی چیز کا آغاز کیجیے گا۔ تو یہ ہے مہینہ آپ کا جناب اپیرنس کا، جسے کہتے ہیں اسٹیٹس رائز کرنے کا، ان ساری چیزوں کا۔ اگلے مہینے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا اور اس وقت تک آپ اپنی کوئی بھی رائے، کسی قسم کی رائے اپنے سٹارز کے بارے میں، باقی لوگوں کے بارے میں بتانا چاہیں تو وہ ضرور بتائیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سال تک آپ کے ساتھ تعلق رہا، پھر کچھ سالوں سے تقریباً کووڈ کے بعد میں ڈسکنیکٹڈ تھا، اب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ میں رہیں گے، میری آپ سے مسلسل بات ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ سال میں زوڈیکل سائن کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی ہمارے پروگرامز کی بہت بڑی رینج ہے جو آپ کے ساتھ ہوگی، اس وقت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کوئی اوپینین دیں، کوئی رائے اپنی دینا چاہیں، کسی قسم کا کوئی مشورہ دینا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آپ کا پسندیدہ پروگرام یا اپنے کسی چاہنے والے کا پروگرام فوراً نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ رب رکھا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں سپٹمبر میں آپ کے ہاراسکوپ کے ساتھ۔